الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زور سے بار درود شریف پڑھ لیا جائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم عزیز نوجوانوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے مومن کی موت اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کی روح نکلتے ہی وہ کتنا خوش ہوتا ہے. اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوں. آج کا میرا یہاں آنا اور میری حاضری نسیمہ بین شیدہ مرحومہ، اسی طرح ہمارے حاجی رسول بھائی کو کینیڈا میں انتقال کر دے. بھائی عمر ہے بلواس بدل والے، ان کے چچا کا انتقال ہوا. اسی طرح ہمارے عزیز دوست جو 11 میں کئی سال پڑھایا، اللہ کے دین کی خدمت کی، حضرت مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے لوگ یہ کورونا کی بیماری میں شہید ہو گئے، نیمونیا، ان تمام کے لیے خاص طور سے اور پوری امت کے لیے عام طور سے اللہ اس مجلس کا ثواب سب کی روحوں کو پہنچائے. مسلمانوں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی ہے، مرنے ہی کے لیے آئی ہے. مگر مرنے کی دو قسمیں ہیں، ٹو کائنڈس آف ڈیتھ. موت کی دو قسمیں، ایک مومن کی موت اور ایک شخص کی موت جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، مشرک ہے، شرک کرتا ہے، سورج اور چاند کی عبادت کرتا ہے، پتھروں کی عبادت کرتا ہے. ایک اس کی موت
اور ایک ہے مومن کی مومن، دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی مومن کی روح جب نکلتی ہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اس منظر کو جو کھینچا ہے، آپ لوگ اس کو دھیان سے سننے کی کوشش کریں۔ بھائی سنیں گے نا؟ اللہ فرماتے ہیں میری اور آپ کی موت کا وقت آئے گا تو بھی یہی خطاب کیا جائے گا اللہ کی طرف سے، اے اطمینان والی روح جو مومن کے بدن میں ہے، جس سے کان سنتے ہیں روح کی وجہ سے، آنکھیں دیکھتی ہے روح کی وجہ سے، کان سننے کا کام کرتا ہے روح کی وجہ سے، زبان بولنے کا اور دانت چبانے کا اور توڑنے کا یہ کام کر رہے ہیں روح کی وجہ سے، پاؤں چلنے کا یہ روح کی وجہ سے، ہاتھ کام کرتے ہیں روح کی وجہ سے۔ مگر جب روح ہی نکل جائے، جان جس کو کہا جاتا ہے، اس روح کو اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ اصلی انسان وہی، یہ بدن جو ہے یہ تو پجرا ہے، کھوکھا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے تو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ مین روح ہے، بدن سے انسان اعمال کرتا ہے اور پاور اور بیٹری چارج کرتا ہے روح میں۔ اعمال ذریعہ ہے، بدن ذریعہ ہے اعمال کا، اور پاور اور بیٹری چارج ہو رہی ہے روح کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر اپنے پاس لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا چارج ہے، اس پر پاور کتنا ہے۔ بدن تو مٹی سے بنا ہے تو مٹی کے حوالے کر دیتا ہے، تو روح کو نکالا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ فرشتے بدن کو اٹھا کر لے جاتے ہیں؟ فرمایا ایھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی روح، مومن کی روح کو کہا جا رہا ہے، اس کے دل میں سکون ہے، اس میں راحت ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ کا کلام پورا نہیں ہوا، مومن کی روح جب نکالی جا رہی اس منظر کو قرآن میں کھینچا، فرمایا تو لوٹ جا اپنے رب کے پاس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کے پاس چلی جا، تو روح کو کہا جا رہا ہے راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی چلا جاتا، چاہے کتنا ہی گنہگار مومن ہو، اس کو یہ خطاب ہوتا ہے اے مومن کی روح تم خوشی خوشی نکلو، بدن کے پنجرے سے باہر نکلو۔ اور آگے کیا کرنا، ابھی کلام پورا نہیں ہوا۔ وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، اس سے پہلے جتنے مسلمان تھے اس کے پاس چلا جا، وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور میری جنت میں داخل ہو۔ یہ دونوں آیتوں کو جوڑتے ہیں تو ترجمہ یہ ہوگا اس جنت میں چلا جا جہاں مومن بندوں کی روح کو رکھا۔ پورا مجمع زور سے بولتے ہیں، مومن مرنے کے بعد مر جاتا ہے کہ جنت میں جاتا ہے؟ بولتا کھانا نہیں کھایا آپ نے، زور سے بول رہے ہیں، کہاں جاتا ہے؟ جنت میں۔ روح کو نکال کر سیدھے جنت میں لیتا ہے۔ ادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، ادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ حدیث پاک سن لو دھیان سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو حدیث میں کھینچ رہے ہیں کہ جب مومن بندے اور بندی کی روح نکالی جاتی ہے اور جب اس کے بدن سے چھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ کے رسول سمجھا رہے ہیں، فرمایا وہ اتنا خوش ہوتا ہے اور مومن بندی اتنی خوش ہوتی ہے روح نکلنے والی، جیسے تم پنجرے میں سے مرغا یا مرغی کو یا طوطے کو اوپن کو باہر، آپ اس کا پنجرا کھولو 1 منٹ کے لیے، آپ کو اس کو کہنا نہیں باہر نکل،
اس کے اعمال کا وقت پورا ہو گیا، اب وہ دیکھ رہا ہے اللہ کی جانب، مگر ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں کہ وہ جنت میں گیا۔ ہم لوگ ایک ہی پہلو کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا گھر کا آدمی چلا گیا، اب رو پیٹو غم کرو، بس یہی ہم سوچتے ہیں۔ تو یہ غم ہوتا ہی ہونا، نیچرلی ہونا بھی چاہیے۔ جس کو غم نہ ہو اپنے گھر کے مرنے والوں پر یا قدرتی رونا نہ ہے، وہ پتھر بھی انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیاری بیویوں کی وفات پر رونا آیا، صحابہ کی وفات پر آپ کو رونا آیا، آپ کے نواسوں کی وفات پر آپ کو رونا آیا، آپ کے دونوں بیٹے ابراہیم اور قاسم کی وفات پر آپ کو رونا آیا، آپ کی بیٹیوں کی موت پر بھی آپ کو رونا آیا۔ قدرتی رونا ہے، یہ بری چیز نہیں، یہ تو ایک جانب ہے کہ آپ کے ساتھ برسوں رہے اور اب جدائی ہو گئی، تو غم نیچرلی چیز ہے، شریعت اس سے انکار نہیں کرتی۔ شریعت کا یہ کہنا ہے چھاتیاں مت پیٹو، گال پر تماچے مت مارو، اگر جوانی میں بھی چلا گیا ہے تو جنت میں گیا ہے، اللہ سے شکایت نہ کرو کہ کیوں جلدی لے لیا، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ غم تو ہونا ہی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا 1.5 برس پر، آپ کو اللہ نے 4 بیٹیوں پر 2 بیٹے عطا فرمائے، لیکن ابراہیم اور قاسم، ابراہیم 18 مہینے میں انتقال ہوا اور قاسم کا 6 مہینے میں۔ حضرت ابراہیم کا جب جنازہ اٹھا ہے آپ کے بڑے بیٹے کا، تو آپ کے آنکھوں مبارک آنسو تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ سے کوئی شکایت نہیں، آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُ، ابراہیم آپ کی جدائی پر البتہ ہم بہت غمزدہ ہیں۔ غم تو ہونا چاہیے۔ میری والدہ کا 23 رمضان کو انتقال ہوا، 86 سال کی عمر میں۔ اگلی رات کو بھی چلتے پھرتے تھے اکیلا، اگلی رات کو میرے طبیعت پر اتنا غم سوار ہے، اتنا غم سوار ہے، قدرتی کہ روزانہ کر کے سر سے دیوا قبرستان جاتا ہوں، روز جاتا ہوں۔ 32 سال کی عمر میں وہ بیوہ ہو گئی اور 52 سال بیوہ نہیں ہوئی، یعنی اس عورت نے ہم بچوں کے لیے جوانی قربان کرنا۔ وہ منظر غریبی کے منظر بھلائے نہیں، تو اس نے کتنی کٹھن محنتوں سے ہم کو حافظ قرآن بنایا، عالم بنایا، انگلش اسکول میں بھیجا، کتنی محنتیں کہ اس عورت کا اکیلی اور پردے کے ساتھ تھا۔ یوں ہم بہت خوش ہیں ایمان اور کلمے پر موت۔ اثر سے پہلے میں نے پڑھایا تھا کہ آپ کو کلمہ یاد کیا، ہاں الحمدللہ پڑھو لا الہ الا اللہ، زور سے پڑھے لا الہ الا اللہ۔ ایک دن بیمار رہے، 2 دن برابر موت کے وقت کا برابر ہوش میں، اور 42 سے 43 سال تک دیوا گاؤں میں جوان بچیوں کو پڑھایا، قرآن پاک اور بہشتی زیور۔ ایمان اور کلمے پر موت۔ اللہ نے گھر والوں کو اچھے اچھے خواب سے نوازا کہ وہ جنت میں مزے کر رہے ہیں، مگر غم جو ہے نا وہ قدرتی چیز ہے۔ ماں کسی کی بھی ماں، بھینس مر جائے تو اس کا بچہ پریشان ہونا، چڑیا مر جائے تو اس کے بچے پریشان ہونا، یہ قدرتی چیز ہے۔ جانوروں میں جب اللہ نے محبت رکھی ہے تو کیا انسانوں میں؟ اور انسانوں میں مسلمانوں میں اور کیا؟ بھائی کی محبت الگ، بہن کی محبت الگ، والد کی محبت الگ، نانا نانی کی الگ، دادا دادی کی الگ، اولاد مر جائے تو اس کی الگ، بیوی کی مر جائے تو الگ محبت
محبت، شوہر مر جائے تو عورت محبت، چچا ماموں خالو سب کی محبت اللہ کی نصیب۔ تو غم تو قدرتی چیز ہے، مگر آدمی اس اعتبار سے خوش ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک مل گیا، رمضان مبارک مل گیا، ایمان اور کلمے کے ساتھ ہے، اس سے بڑھ کر کیا کرنا چاہیے؟ اس 86 سال کی عمر میں روزانہ 15 پارے قرآن پاک تلاوت کرو۔ 86 سال کی عمر کبھی محتاج نہیں ہو، ایک دن بھی نہیں۔ اگر میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ غم ہے، قدرتی چیز، مگر چلانے کی اجازت نہیں، گال کھینچنے کی اجازت نہیں، کپڑے پھاڑنے کی اجازت نہیں، ہائی واویلا کرنے کی اجازت نہیں، اللہ سے شکایت کرنے کی اجازت نہیں۔ اس پر صبر کا حکم آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ اللہ تعالیٰ مومن کی موت کے بارے میں کیا اشارہ کر رہے ہیں قرآن میں؟ بھائی بہت قیمتی آیت پڑھا ہوں، دھیان سے ترجمہ سنو۔ مومن کی روح کے بارے میں، مومن کی موت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا جب کوئی غیر مسلم مرتا ہے، قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتا ہے، جب کوئی غیر مسلم مرتا ہے تو اس کی موت پر اللہ فرماتا ہے وما بکت علیہم السماء والارض، آسمان اور زمین نے کبھی رویا بھی نہیں اور کبھی غم بھی نہیں کیا غیر مسلم کی موت پر۔ اب اس آیت کا اپوزٹ سائڈ دیکھ لو، مخالف سائڈ، آپ خود اس کا ترجمہ کر کے دیکھ لو۔ غیر مسلم کی موت پر کبھی آسمان و زمین نہیں رویا۔ پورا مجمع ذرا زور سے بولو، بے شک اللہ کی ذات سے اگر محبت ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مومن کی موت پر آسمان و زمین بھی غم کرتا ہے اور روتا ہے۔ بولو بھائی یہ قرآن کیا ہے؟ کیوں بھائی آسمان و زمین رویا ہے؟ جب قرآن نے کہہ دیا مومن زمین کے جن ٹکڑوں پر نیکیاں کرتا تھا، چاہے وہ کھیت میں ہو، روڈ پر ہو، دکان پر ہو، فیکٹری پر ہو، بس میں ہو، ٹرین میں ہو، ایئرپورٹ پر ہو، ایئر میں ہو، مسجد میں ہو، اللہ کے راستے میں ہو، کہیں بھی جو نیکی کا کام کرتا تھا وہ زمین کے ٹکڑے سونے پڑ گئے اس کی نیکیوں سے، اس لیے زمین ہوئی۔ یہ علماء نے لکھا ہے قرآن کی تفسیر۔ اور آسمان کے جن دروازوں سے اس کی نیکیاں روز اوپر چڑھتی تھی، اس کی موت پر وہ دروازے بند ہو گئے، اس لیے آسمان بھی رک گیا۔ یہ شان صرف مومن کی ہے۔ غم تو ہوتا ہے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر غم کرنا ہے، شریعت کے خلاف نہیں کرنا۔ وہ اللہ کا حکم ہے، جیسے نماز روزہ اللہ کا حکم ہے۔ مرنے والے کے مرنے کے بعد تمہیں کسی طرح رہنا ہے، اس کے بھی طریقے بتلا۔ ان کے لیے اشارے ثواب کرو، کنویں کھدواؤ، واٹر ورکس بناؤ، پانی کے پمپ لگاؤ، ہینڈ پمپ لگاؤ، کہیں بھی کوئی پانی پیے، کھانا کھائے، ننگوں کو کپڑے پہنا، بہت شکلیں ہیں اشارے ثواب کرنے کی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو، ان کی قبر پہ جاؤ، مغفرت کی دعائیں مانگو، درجات کے بلندی کی دعائیں مانگو، یہ کرنے کے قابل بات۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مرنے والا کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہ کورونا کی جو نئی بیماری چلی ہے، اس کا اثر پرانا نام جو ہے یاد رکھو، نیمونیا۔ کیا ہے بھائی؟ نیمونیا۔ اس کا پورا نام ابھی تک یہ لوگ نیمونیا لکھتے ہیں، کووڈ-19 لکھتے ہیں۔ اس کا تعلق پھیپھڑوں کے ساتھ تھا۔ 1400 سال پہلے آپ کو بشارت دی گئی تھی کہ جو بھی نیمونیا کی بیماری میں انتقال کر جائے، چاہے ایک آدمی، چاہے 25 آدمی، چاہے
مات في ذات الجنب فهو شهید. جو نیمونیا کی بیماری ذات الجنب کہتے ہیں، سانس لیتا ہے پھیپھڑے، عربی میں اس کو ذات الجنب کہتے ہیں. فرمایا جو اس بیماری میں انتقال کر جائے، ذرا زور سے بولو سب مل کر، کیا ہے وہ؟ شہید ہے. اور شہید کے بارے میں معلوم ہے کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ؟ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے. قبر کے سوال جواب اٹھا لیا جائے، وہ چھوٹا موٹا مقام تھا. غم تو ہوگا، بہت لوگ چلے گئے، اچھا جوانی میں چلے گئے، جانے کے لیے نہیں. اس میں علماء بھی حضرت مولانا ایوب صاحب آپ کے وہاں کتنے نیک آدمی تھا، سب مل کر آمین ہو اللہ مولانا کو درجات کو خوب سے خوب بلند فرمائے. جب بھی پیارا جاتا تھا تو وہ ہمیشہ آگے پیچھے رہتے، بہت نیک آدمی تھا. اللہ نے ان کو بھی اس بیماری میں شہید کر دیا. کب تو ہوگا مگر جانے والا بہت خوش ہے. قرآن میں اعلان کر دیا، بات ختم ہو گئی. اللہ ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے کہ جائیں دنیا سے تو اللہ ہم سے خوب راضی ہو. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمان، بڑا اونچا مقام ہے مومن کی موت. اسی لیے جانے والا جنت میں چلا گیا. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو مرحومین سے کتنا پیار ہے، وہ تو صحیح بات ہے. اگر آپ تھوڑی سی عقل استعمال کریں گے تو حدیث دیکھیں، فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو. ذرا زور سے بولنے، برائی بیان دیکھا منع کیا، ان کی برائیاں بیان کرو. تمہارا دل کتنا کالا ہے، تم مرحوموں کی برائیاں کرتے ہو. وہ تو اپنی نیکیاں دے کر جنت میں پہنچے. یہ اللہ کا معاملہ، اس کا معاملہ ہے. ان کی برائی کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دینے والا ہے. تم برائی کر رہے ہو، تم اپنا اعمال برے کر رہے ہو، تم اپنا نام اعمال کالا کر رہے ہو، ان کی برائیاں کر رہے ہو. اللہ نے فرمایا ان کی برائیاں بھی کرتی. ذرا زور سے بولو نا، بے شک اللہ کو مرحومین سے پیار ہے گا نہیں. ہاں اسی لیے تو میں ان کی برائیاں بڑی کروں. آپ سوچو نا، 1% بھی اجازت نہیں تھی مرحومین کی برائی کرنے کی. اس سے انداز ہوا کہ اللہ کے یہاں مومن کی بہت عزت کرنے والے. ہم نہیں سمجھ سکتے کون سا عمل اس کا اللہ کو پسند ہے، اور اس بیماری میں شہید ہوئے. میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے، مرحومین کے ساتھ اللہ کا بہت پیار و شفقت کا معاملہ ہے. الزائر بہت سال ساتھ رہے، بہت سال، اچانک وہ چلے گئے تو جدائی ہو گئی. جدائی ہوگی تو رونا ہے، قدرتی چیز. ماں باپ مر جائے، بیوی مر جائے، شوہر مر جائے، بھائی بہن مر جائے، ماموں چچا خالہ خالو رشتہ دار دوست احباب سہیلیاں روئی. رونے سے بھی منع نہیں کیا، قدرتی رونا ہے رو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آیا تو یہ فرمایا جعل اللہ هذه رحمت جعلها اللہ تعالی فی قلوب العباد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وفات ہوئی بیویوں کی، بچوں کی. کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ رو رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدرتی رونے سے میں منع نہیں کرنا. فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے. زور سے بولو سب مل کر، یہ کیا اللہ کی؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتا ہے جس کے دل میں رحمت اور کسی کو نہیں. اس رونے کو روکا بھی کیا؟ قدرتی رونا ہے. مگر اس کی حد بدل.
کہ 3 دن کے بعد مت رو، اپنے کام پہ لگ جاؤ، ان کے لیے ایصال ثواب چالو رکھو۔ کیوں 3 دن کے لیے کہا؟ اس نے بھی شرط لگائی کہ 3 دن جس گھر میں میت ہوا ہے، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو حکم دیا ایسے نماز روزہ ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ میت کے گھر والوں کو کھانے پکانے کی بھی تکلیف مت دو، رشتہ دار کھلا دے کیونکہ وہ غم میں کیا فرمایا معلوم ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ جو 3 دن غم میں رہیں گے تم کھلاؤ گے اور پلاؤ گے، اس کا حساب قیامت کے دن مجھ سے لے جائے۔ کتنا رحم ہوگا سوچو کہ بیچارے بہت ایسا نہیں کہ نیک آدمی ہو تو کوئی بھی مسلمان ہو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اس کی عزت کرنا، یہ سکہ ہے آپ کے ہاتھ۔ ان لوگوں کو بشارتیں دی ہے جو 3 دن تک مرحوم کے گھر والوں کو کھانے پکانے کی تکلیف ہے، وہ بہت بڑا اجر و ثواب بتلا ہے کہ غم میں ہے کہ وہ چولہا مت جلا دینا، یہ تذکرے حدیثوں میں آئے ہیں۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں کا، اللہ کو امید سے بہت کیا کہ جانے والا جنت میں چلا گیا، اب 3 دن کے بعد رو مت، ایصال ثواب چالو رکھو، جہاں تک تمہیں رکھنا ہے۔ شوہر مر جائے، ہسبینڈ مر جائے تو بیوی کو حکم دیا، اس کے گھر میں بنائی کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ غم منائے، عدت میں بیٹھ جائے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے کہ 4 مہینے 10 دن کی عدت کیوں رکھی، ابھی اس کا ٹائم نہیں۔ اس عورت کو یہ احساس دلایا کہ تیرا لائف پارٹنر تھا، وہ تیرا ہسبینڈ، تیری زندگی کا شریک حیات تھا، وہ چلا گیا ہے جس نے تیرے باپ نے 18 سال یا 20 سال کی عمر سے تیرے باپ کی ساری ذمہ داریاں تیرے شوہر اور ہسبینڈ نے لے لی تھی، کھانے کی، پینے کی، کپڑوں کی، دواؤں کی، جو تیرا باپ کرتا تھا وہی تیرا شوہر ساری ذمہ داریاں تیری موت تک لے رہا ہے، اور اس کے مرنے کے بعد مجھے 4 مہینے اور 10 دن ہو گئے۔ اور اگر جوان ہے تو 4 مہینے 10 دن میں جب اس کو حیض آئے گا، پیریڈ آئے گا تو پتا چل جائے گا کہ بچہ پیٹ میں ہے کہ نہیں، حمل ہے تو پتا چل جائے گا 4 مہینے۔ تو اب یہ بچہ مرحوم کا کہلائے گا، اور بچہ نہیں ہے تو پتا چل جائے گا کہ پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ اب اگر وہ بعد میں شادی کرے کسی مرد کے ساتھ، اب یہ آنے والی اب جو اولاد ہوگی وہ آنے والے مرد کی ہوگی، مرحوم کی اولاد ہے۔ بہت ساری مصلحتیں ہیں اللہ، یہ 2 ہی ہم ہیں اسلام۔ ماں باپ بھی مر جائے، بیوی، بھائی بہن، رشتہ دار، اور صحابہ، صرف زور سے بولو، سب مل کر بولو، کتنے دن؟ اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اور شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن رکھا، وہ سب اللہ کی مصلحت ہے، اس میں سے 2 تو میں نے بتا دیا۔ اب تیسرا کوئی غم نہیں اسلام۔ اب جانے والا چلا گیا، اب گھر والوں پر اللہ نے حکم لاگو کر، وہ تو جنت میں پہنچ گیا، اب تمہیں جو ایصال ثواب کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اب تمہیں صبر کے سوا کوئی راستہ نہیں۔
ذرا زور سے بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ صبر کرو. بس یہ آخری بات سمجھا رہا ہوں. فرمایا اللہ کی مدد چاہتے ہو تو دو چیزوں سے آئے گی، بالصبر والصلاۃ. ایک صبر کے ذریعے، اللہ کی مدد صبر کے ذریعے آتی ہے. تکلیف میں آئے اور آپ صبر کرو، غصہ پی جاؤ. آپ چاہتے تھے اچھا ہوا برا، اب آپ اس کڑوے گھونٹ کو پی جاؤ اور یوں کہو اللہ سے کہ اللہ جس میں آپ راضی اس میں میں راضی، میرے لیے کچھ اچھا ہی ہو گیا ہوگا، بس باقیاں ختم کرتے ہیں. اور دوسری چیز فرمایا والصلاۃ، ایک تو صبر کے ذریعے اللہ مدد کرے گا اور دوسرا نماز کی. ذرا سب مل کر زور سے بولو نا، دوسرا نماز. اور یہی وہ نماز جس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا وقال اللہ انی معکم. صاحب الفاظ میں اللہ فرما رہے ہیں انی معکم، اے مسلمانوں میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز پڑھو گی اور مالدار ہے تو وآتیتم الزکاۃ، اور مال ہے تو زکات ادا کرو گے. یہ دو چیزوں سے اللہ کی مدد ہے. تو مالداروں کے لیے دو چیزیں، نماز بھی اور زکات بھی. اور ہر مسلمان کے لیے زور سے بولو بھائی نماز. مالدار بھی نہیں چھوٹ سکتا، غریب بھی نہیں، اور درمیانی درجے والا. نماز ہر حال میں. فرمایا اللہ کی مدد نماز سے آئی. انتقال کر گیا کسی کا، صبر کا موقع آیا، دو چیزوں سے صبر، ایک صبر کرو اور ایک نماز پڑھو. گھر والوں سے کہا اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. جب بھی انتقال ہوا ہے اللہ کی مدد نماز سے آئے گی، صبر سے آئے گی. دو کام کرا. اور آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا کروا گھومتی. آدمی اللہ کو کہہ اللہ تیری امانت کی تم نے دے دی. ابھی موسادی میں ہمارے رشتے دار 8 برس کا بچہ ٹیوشن سے آیا، نیک بچہ 8 برس کا، بخار چڑھا کھینچ آئی، سورت میں گئے اور تھوڑی دیر میں پڑا. کوئی بیمار بھی نہیں تھا، مکتب جانے والا تھا. ان کے گھر والوں کو میں نے فون سے کہا کہ اللہ کی اللہ آپ کا تو بیٹا تھا، مگر زور سے بولو گے اللہ کا تو بندہ تھا. اس کی امانت بھی اس نے دے. اب صبر کے سوا کوئی راستہ ہے. چند برسوں کے بعد جنت میں ساتھ رہنا ہی رہنا، چند برس باقی جنت میں. اللہ صبر کرنے والا. اور آگے فرمایا جو شہید ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے یا اللہ کے راہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ بیماری میں جتنے انتقال کر گئے فرمایا مردار نہ ہو، بل احیاء ولكن لا تشعرون. وہ تو زندہ ہے، ہم کو عقل نہیں، تم کو کیا خبر کہ وہ کس مقام پر. آگے فرمایا ہم تمہاری پریکشا کریں گے، آزمائیں گے، ایگزام لیں گے. من الخوف، کفار کا خوف ڈالتا، والجوع، کھانے پینے کی تکلیف آ جائے گا، ونقص من الاموال، مال کی کمی آ جائے، والانفس، گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، والثمرات، کھیتیاں برباد ہو جائے. پریکشا کریں گے الگ الگ طریقے سے. آگے فرمایا وبشر الصابرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو. اب زور سے بولو گے نا تمہارے ساتھ بنے گی نہیں، اور بنے گی نہیں تو پھر میں قیامت تک آؤں گا. خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں. ذرا زور سے بولو کس کو خوشخبری سنائیں؟ صبر کرنے. شکر کرنے والوں کو نہیں کہا. شکر کرنا یہ بھی نیکی ہے مگر بہت آسان ہے.
غیر مسلم بھی شکر ادا کرتا ہے، میرے مالک کی مہربانی ہے، اوپر والے کی مہربانی ہے، اوپر والے کی کرپا ہے، کہتے ہیں غیر مسلم یہ بھی شکر کے طریقہ ہے۔ مگر صبر جو ہے مسلمانوں یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ بار بار کا صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، مصیبت آ جائے، قالوا تو وہ روتے نہیں، شکایت نہیں کرتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یوں پڑھتے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہم بھی تیرے، زور سے بولو گے ہم بھی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور تیری طرف لوٹ کر آنے والے۔ کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مقام تھا اللہ کے ہاں، ان کی موت آ گئی تو ہم کیا چاہیے، ہمارے ماں باپ کیا چاہیے، بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ تو آدمی کو دلاسا ملتا ہے اس چیز سے کہ اللہ کے نبی نے رہے تو ہم کیا کیا۔ دنیا فانی جنت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، مگر جنت پر یقین کمزور ہے، یقین مضبوط نہیں، یقین کی کمزوری دور کرنے کے لیے یہ سب محنتیں ہو رہی، علماء کو بلایا جاتا ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت کی جا رہی ہے، گھروں میں تعلیم زندہ کرنے کو کہا جاتا ہے، کسی نے اللہ حوالے سے بیعت ہو کر دین کی اصلاح کے لیے کہا جاتا ہے، علماء حق کی کتابیں پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، یہ ساری جتنی محنتیں ہو رہی ہیں یہ اسی بنیاد پر ہو رہی کہ یقین کی جو کمزوری ہے وہ طاقت میں بدلتا ہے۔ یہ بنگلے کچھ کام نہیں ہے، یہ گاڑیاں کام ہے، ایئرپورٹ میں ہوائی جہاز کام ہے، یہ ریل گاڑیاں کام ہے، کہ اس کا وزن کراؤ گے قیامت کے دن۔ میں رمضان کے بعد پہلی جمعہ کو بلیشور گیا، پہلی جمعہ پڑھا ہوگا، ان کے گھر گیا تھا سکندر بھائی پٹھان۔ آپ بنگلہ دیکھو نا، بنگلہ آپ کو ایسا لگے کہ سورت ایئرپورٹ پہ آ گیا، چاروں طرف سے بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے، ایئرپورٹ پر کیسے باہر چھت لگا ہے ایسا بنگلے کے سامنے بہت بڑا چھت ہے، گاڑی وہاں پارک ہوتا ہے۔ تو سورت ایئرپورٹ میں نے دیکھا، ایسا لگا کہ سورت ایئرپورٹ ہی بنا، بہت کام بھی لیا اللہ نے ان سے، بہت نیکا دیکھا، مگر 48 سے 50 سال جو ہم نے چھوڑ کر چلے، دنیا فانی۔ اب آپ کو کچھ دیا ہے نا، گاڑیاں، بنگلے، زمین ایکر میں ہو کہ بیگھے میں ہو کہ پلاٹ ہو آپ کا، کہ فلیٹ ہو یا بنگلہ ہو یا کوٹھی ہو آپ کا یا فارم ہاؤس ہو، یہ آپ کو کرائے پر دیا، ذرا زور سے بولو سب مل کر کس پر دیا ہے؟ رہنے کے لیے دیا ہے، یہ آپ کا نہیں، میرا اور آپ کا ہے ہی نہیں، اونلی فار یوز، یوز کرو، جب ٹائم ہو جائے گا تو ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ سب کو بیچنا بھی پڑا، تم خالی ہو جاؤ، یا یہ رہ جائے گا تم کو روانہ کرنے کا۔ یہ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، بے شمار دولت تم کے پاس، بے حساب دولت، مگر اپنی نیکیاں ہی لے کر گئے، بنگلے گاڑیاں سب یہی چھوڑ کے چلے۔ یقین مضبوط کرنے کا مسئلہ ہے، یقین یہ مضبوط کرنا ہے کہ جس اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے ایک بھی حکم نہیں مانا تھا، کوئی بنا آسمان و زمین کا یہ خوبصورت دنیا ہم کو دے رکھی ہے، حکم نہیں مانا تھا، کوئی سنے اپنے فضل و کرم سے اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے، پورا مجمع زور سے بولو بے، اگر حکم مان کر جائیں گے تو ہمیشہ کی جنت بھی دے گا، یہ یقین مضبوط کرنا ہے۔ بولو نا زور سے، مگر اس میں تو چوری، اللہ کی ذات کے ساتھ جو یقین ہونا چاہیے وہ ڈاواڈول، ڈاواڈول اس لیے ہے کہ
سائنس اور ٹیکنالوجی پر ایمان ہے، گاڑیوں پر ایمان، بنگلوں پر ایمان، فلیٹوں پر ایمان ہے، لوگوں کے ایئر کنڈیشن کمروں پر ایمان، اچھے اچھے دسترخوانوں پر ایمان، یہ حال ہے۔ یہ تو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، جب ٹائم ہو جائے گا اللہ آپ سے لے لے گا، پھر آپ وقت کے بادشاہ کی۔ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کی روح کو قبض کرنا ہے، یہ قرآن کی زبان بول رہا ہوں، تو ایسے نہیں کہتے کہ وہ فلاں ملک کا بادشاہ ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اس کی بڑی عزت ہے، نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ فقیر فوٹپاتھ پر سویا ہوا میرا بندہ ہے، یہ بھی میرا بندہ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ بھائی زور سے بولو نا، بے شک ہے کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے اللہ کو پہچانا، بات یہ عرض کر رہا تھا یقین کی کمزوری ہے، یقین مضبوط کرو، یقین مضبوط ہوگا تو اعمال کرنا، حکم پر چلنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں 125 آیتیں صبر کی اتاری، یہ یاد رکھنا، زور سے بولو گے کتنی؟ 125 کے قریب ہے، اور شکر کی آیتیں لیس دین 60 سے بھی کم، کیوں بھائی شکر کی آیت اللہ ہے وہ ساری کائنات کا مالک، شکر کی آیتیں کیوں کم ہوتا ہے، صبر کی آیتیں کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ بندوں سے کہا ایمان بنے گا مشکلات میں، مشکلوں میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ان میں صبر کرو گے تو جو ہے صبر، وہ صبر میں ایمان مضبوط ہے۔ شکر تو غیر مسلم بھی کر لے گا، شکر بھی کرنا ہی چاہیے، ناشکریہ بھی بہت ہو رہی۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے 125 آیت صبر کی ہے؟ صبر کہہ رہے بندیوں تکلیفیں آئیں گی، میں نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا، تمہارے صبر کرنا ہی ہوگا، تو ہی جنت کے راستے تمہارے لیے آسان۔ ایک حدیث میں فرمایا شکر کرنے والے مالدار سے، حدیث بخاری، شکر کرنے والے مالدار سے عزت اللہ کے اس شخص کی ہے، اس فقیر کی ہے جو فقیر پر صبر کرتا ہے۔ معلوم ہوا شکر کرنے سے زیادہ ثواب صبر پر رکھا ہے اللہ نے، صبر پر۔ صبر تکلیف پر ہوتا ہے، تکلیفوں میں جھٹکے لگتے ہیں، آدمی روتا ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے، ایسے وقت صبر کر رہے کہ میرے اللہ تم اس میں راضی ہو جائے۔ بس پھر دیکھو اللہ کتنا راضی ہے۔ مگر صبر جو ہے ہم لوگ نہیں کر پاتے، تو مرنے والا تو جنت میں گیا، اب حکم یہ ہے کہ صبر کرو، بار بار صبر کی تلقین کر۔ 125 آیتوں میں سمجھایا گیا صبر کرو، صبر کرو، یہاں تک فرمایا کہ مسلمانوں قیامت سے پہلے ایسے ایسے حالات آئیں گے، اصبروا حتی تلقوا علی العون، اتنا صبر کرنا، اتنا صبر کرنا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر ملاقات ہوگا، اتنا صبر کرو۔ پوری دنیا کے مسلمان دیکھو کتنی تکلیف ہوگی، اسلام کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، پوری دنیا کے مدرسے بچے، مکہ کیا، مدینہ کیا، مصر کیا، اسلامی جتنے ممالک ہیں وہ کیا، انڈیا کی سب افغانستان جو فیکٹری ہے، اسلامی پاور ہاؤس ہے جہاں سے ساری دنیا میں بجلیاں تقسیم ہوتی، مدرسوں کو، آپ کے مکتبوں کو استاد ملتے ہیں مدرسوں سے، مسجد کا امام ملتا ہے مدرسوں سے، دعوت و تبلیغ میں جتنے بزرگان دین ہیں وہ سب مدرسوں سے فارغ ہیں۔ بھائی بولو نہیں کہ نہیں، انہی مدرسوں سے فارغ ہیں۔ خانقاہوں میں جو بزرگان دین ہیں وہ انہی مدرسوں سے فارغ ہیں۔ مجاہدین جتنے بھی ہیں یہ سب مدارس سے فارغ ہیں۔ یہ مثال دے رہا ہے کتنے حالات میں چل رہے ہیں ہم لوگ۔ وہ تو اعلان کر
کر لیں گے 10ویں پاس اور 11ویں میں پہنچا دیں گے اوپر جاؤ. یہ 11ویں میں پاپیٹ مار کریں گے. آکسیجن کس کو کہتے ہیں, ہائیڈروجن کس کو کہتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ کس کو کہتے ہیں.